نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریف توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار بھٹکتے ہوئے جانوروں اور چوپایوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور سب سے آخر میں اس امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، پردنشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، اسی کے متعلق آج کا خطبہ ہونے والا ہے۔ اور آج کا خطبے کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق کیوں اور کیسے۔ تو آئیے ہم اس کو کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد کیوں ضروری ہے اور اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے، اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ہم لوگوں کو بتلائے اور سکھلائے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ہم تمام لوگوں کو محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا،
اور آپس میں اختلاف نہ کرو، متفرق نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم متفرق ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے اندر سے طاقت ختم ہو جائے گی اور تم اللہ رب العالمین کے اس فرامین کے مطابق زندگی گزارو گے. متحد ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَاصْبِرُوا، اپنی مصیبتوں پر، اپنی تکلیفوں پر صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر، اپنے قرآن مقدس کے اندر یہ بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تم تک دین پہنچی ہے، جو اسلامی شریعت تم تک پہنچی ہے، ان پر تم عمل پیرا ہو جاؤ اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، متفرق نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ. اگر ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. تم متحد نہیں ہو سکتے اگر تم اللہ رب العالمین کے ان فرامین کے مطابق نہیں چلو گے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالو گے. اگر ہم متحد ہو کر اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں. آج ہم اپنی صفوں کو اختلاف اور انتشار سے بچائیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو واقعی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم کامیاب انسان کہلائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ لوگوں، تم مومنوں کو دیکھو گے آپسی الفت و محبت میں، آپسی الفت و شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، لطف نرم خوئی میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، اور گویا کہ اس کا کوئی عضو، اس کا کوئی جسم کا حصہ، کوئی جسم کا ٹکڑا تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو سہتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو اٹھاتا اور جھیلتا ہے. گویا کی رات کی اس کی نیند اڑ گئی ہو، گویا کہ اس کی نیند اس تکلیف سے ختم ہو گئی ہو. اس طرح سارا جسم انسان کے اندر وہ تکلیف کو سہتا اور برداشت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کو بیان کر کے یہ تعلیم دی ہے. شریعت اسلامیہ نے ہم تمام لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ تم ایک جسم کی مانند بنو، ایک جسم کی طرح ہو جاؤ. جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو اٹھاتا ہے، سارا درد جسم برداشت کرتا ہے. اسی طرح اگر تمہارے اندر، تمہارے درمیان کسی مسلمان کو، کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے، تم اس تکلیف اور درد کو اپنا تکلیف اور درد سمجھو، تب جا کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو، متحد ہو سکتے ہو. یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے حدیث کہ تم متحد ہو جاؤ، ایک بن کر کے رہو، ایک جماعت بن کر کے رہو، منتشر نہ ہو، اختلاف برپا نہ کرو. اور اختلاف برپا کرنے سے امت ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. جس قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار برپا ہو جائے،
تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی شخص اگر ایک صف میں کھڑے ہو جائے، ایک صف بستہ ہو جائے اور متحد ہو کر زندگی گزارنے کا عہد کر لیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کل قیامت کے روز کامیاب انسان کہلائے گا اور اپنی آخرت کو وہ سنوارے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ متحد ہو جائیں، منتشر ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی قوم کو منتشر ہونے سے بچائیں اور الگ الگ ہونے سے بھی بچائیں۔ رب العالمین دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک صف میں کھڑے ہو کر کے جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایک دیوار کی مثال دے کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم بھی اسی طرح بن جاؤ جس طرح لوگ ایک صف میں ایک ہو کر کے متحد ہو کر کے ایک جماعت ہو کر کے جہاد کرتے ہیں، اسی طرح تم مسلمان بھی کأنہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص کی طرح ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک صف میں کھڑے ہو کر کے مقابلہ کرو، تب جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر جب عرب کے اندر بھیجے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عرب زمانے جاہلیت میں متفرق تھا، عرب قبیلہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، خاندانی جھگڑے تھے، قبیلوں کا جھگڑا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہوا تو ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر کے لوگوں کو ایک جماعت میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کہ لوگوں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ مدار فوقیت اور معیار برتری صرف پرہیزگاری اور اللہ رب العالمین کا خوف میں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہوگا، اگر ہمارے دلوں کے اندر پرہیزگاری ہوگی، تب جا کر کے ہمیں فوقیت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ لوگوں کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، خوف کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آرام کرنے کے لیے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ کسی معاملے پر دو صحابہ کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، نزاع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے ان میں سے ایک صحابی انصاری صحابی تھے اور دوسرے صحابی مہاجر صحابی تھے۔ تو انصاری صحابی نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا یا علی الانصار، اے انصار کی جماعت میری مدد کے لیے آؤ۔ اسی وقت مہاجر صحابی نے بھی آواز لگائی اور کہا یا علی المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت ہماری مدد کے لیے آؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی چادر کو کندھے پر لادتے ہیں اوڑھ کر کے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں قبل اس کے کہ وہ آپس میں دونوں ٹکرا جاتے، آپس میں لڑ پڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افبدعوى الجاہلیہ وانا بین ظہرانیکم، لوگو تم لوگوں نے پھر سے زمانے جاہلیت کی پکارنے لگے، پھر سے تم لوگوں نے خاندان اور قبیلے کے نعروں پر نعرے لگانا شروع کر دیے، ابھی تو میں نے کل ہی ان چیزوں کو ختم کیا تھا، جبکہ میں تمہارے اندر ابھی زندہ ہوں، اور پھر سے تم نے ان نعروں کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی اور کہا کہ لوگوں تم لوگ جاہلیت کی طرح زندگی کو گزارنا چھوڑ دو، جاہلیت کے نعروں کو چھوڑ دو اور خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مکمل طور پر اسلامی شریعت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، بھائی چارگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقوں میں مت بٹ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تب اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت ڈال دی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے ذریعے سے، اس نعمت کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اس وقت کی نعمت کو بھی یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گڑھے کے کنارے سے نجات دیا اور نکال دیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم متفرق نہ ہو جاؤ، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تب اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت کو ڈال دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے بھی پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی فضل تمہارے اوپر ہوئی، اللہ رب العالمین کا کرم تم پر ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس گڑھے کے کنارے سے تم کو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین اسی طرح تم پر اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لوگوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی صفوں کو مضبوط بنائیں، ہم متحد ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کی مطابق ڈھالیں، تب جا کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ہم متفرق ہو گئے، اگر فرقوں میں بٹ گئے، تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری زندگی میں مشکلیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو، اگر ہم متحد ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نافذ کریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان
کسی معاملے کو لے کر کچھ نزاع ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ سخت کلامی کہہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، یہ اتحاد کی مثال دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلط کیا ہے، میں نے ان کو سخت کلامی کہہ کر کے غلط کیا ہے، ان کی سرزنش کر کے میں نے غلط کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر، میں نے تمہیں سخت کلامی کہا ہے، میں نے تم کو سخت کلام کہہ دیا ہے، میں نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا ہے، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے معافی دے دیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر، میں معاف نہیں کرتا، کیونکہ تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے، تم نے مجھے سخت کلام سے نوازا ہے، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دربار رسالت پہ تشریف لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات سے باخبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ نزاع ہو گئی، کچھ انبن ہو گئی۔ چنانچہ پھر اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے بڑے ہیں، میں نے اسے معافی نہ دے کر کے میں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے۔ دوڑے عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، چنانچہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہوں گے۔ چنانچہ ان کے گھر سے پلٹ کر کے دربار رسالت میں عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سخت سرخ ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے معاملات سے رسول اللہ کو باخبر کر دیا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں کہ عمر، تم میرے دوست کو تکلیف دیتے ہو، کیا تم انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ جب پوری دنیا میری دشمن تھی تب جا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا ساتھ دیا، میرے دوست نے مجھے پناہ دی اور تم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ابو بکر اسی درمیان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے، اس لیے کہ میں نے انہیں برا بھلا کہا ہے، آپ ان کی سرزنش نہ کیجئے، آپ ان کو سخت کلام مت کہیے۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرا دیتے ہیں اور آپس میں وہ بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد کی مثال، یہ ہے متحد ہونے کا جذبہ، یہ ہے اتحاد قائم کرنے کی مثال۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ہے فَتَفْشَلُوا، اگر تم فرقوں میں بٹو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ ہمیں بزدل نہیں ہونا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح طاقتور بننا ہے۔ ہماری اگر طاقت ختم ہو جائے گی تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، ہم اپنی حیثیت کو کھو دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام معطا میں مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو، میں تمہیں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی ڈگر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، زندگی کے ایسے موڑ پہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے. ان کے مطابق ہم عمل کریں گے تب جا کر کے ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے. لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو مضبوط کریں. آج دیکھیے جگہ جگہ پر جمعیت و جماعت کا جھگڑا ہے. لوگ منتشر ہیں، ہر گاؤں محلے قبیلے میں ایک ایک جمعیت ہے اور ان جمعیتوں میں اتحاد نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. آج آپ دیکھیں گے بہت ساری جمعیتیں ایسی ہیں جن میں اتحاد نہیں ہے. اگر ہماری جمعیتوں اور جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد آ جائے تو ہم بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح کامیاب ہو جائیں گے اور فتح یاب ہوں گے. دیکھیے جنگ بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوتے ہیں، 313 کی تعداد ہے، لیکن اسی کی اپوزٹ، اس کے الٹا مخالف جو ہیں کفار کی لشکر، وہ 1000 کی تعداد میں ہیں. یہ لوگ مسلمانوں کی جو تعداد ہے خوف کھانے لگتے ہیں کہ کہاں 313 کی تعداد اور کہاں 1000 کی تعداد، ہم کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرتے ہیں، اپنی صفوں کو مضبوط بناتے ہیں، بنیان مرصوص کی طرح کھڑے ہو کر کے مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے اور اس جنگ میں فتح یابی ہوتی ہے اور وہ اس جنگ کو جیت جاتے ہیں. اسی طرح آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی صفوں کو مضبوط بنائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری مدد نازل ہوگی، ہماری مدد آئے گی. لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپسی اختلافات کو دور کریں اور آپس میں متحد ہو کر زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو انتشار اور اختلاف سے بچائے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ایک گزارش ہے، جیسا کہ کچھ دن پہلے اس مسجد کے اندر اجتماع ہوا تھا مطرب بن خالد کا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے آپ لوگوں